السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 294 سیریل ہے۔ کل اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں بات کریں، لیکن درمیان میں ایک چیز چھوٹ گئی تھی، خواب کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور جمعرات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم عید میلاد النبی پر بات کریں گے۔ تو عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے اور انشاءاللہ اس سے متعلق چیزیں۔ آج جو ہم بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دھیان میں رکھیں کہ خواب ہی ہوتا ہے۔ انبیاء کے خواب کے علاوہ سارے خواب کا کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک بزرگ نے یا نبی نے ہی آ کر کے کہہ دیا ایک کام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کام کا حکم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کو کوئی خواب آ گیا تو پھر وہ نبی کا خواب ویسے ہی ہے جیسے کہ گویا کہ آدمی کو بیداری کے حالت میں کوئی بات کہی جائے۔ تو ہم جتنی باتیں اب اس کے بعد بیان کریں گے یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اپنا تجربہ ہے۔ آج ایک خواب آیا ایک صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے ہیں، ایک عورت کا، اور میری اماں ان سے ہاتھ چھڑا لی اور بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، مجھے معلوم نہیں تھا کس کا فون ہے کیا ہے۔ میں نے کہا جس لڑکی نے دیکھا ہے، جس عورت نے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک دیندار آدمی سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، یا ایک دیندار آدمی نے شادی کا مشورہ دیا تھا اور والدہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ہم نے کہا یہ اس کی تعبیر ہے۔ ان کا اب وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، عورت تھی، تو اس نے پھر SMS کیا کہ ایک دم صحیح ہے، اور یہی معاملہ ابھی ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک دماغ میں بات آتی ہے، بتا دی جاتی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ حکم نہیں سمجھیں، یہ لوگوں کے جو ماہرین کی باتیں ہیں۔ صرف اس میں جتنا خواب نبی بتاتا ہے تعبیر، وہ ایک دم سچ ہے، جو بتا رہا ہے وہی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا کسی نے تو زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھنا ایک اچھی علامت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دیکھنے والا اچھا ہو۔ ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو یہ پاور نہیں دیا ہے اللہ نے کہ وہ میری شکل اختیار کر لے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لے۔ ایک صاحب نے خواب بیان کیا، میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ شرٹ پہنے آئے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلین شیو آئے ہوئے۔ تو یہ سمجھ لے دونوں یہ باتیں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میری شکل اختیار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری شکل ہے اس شکل میں آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ XYZ کی شکل ہو اور وہ یہ بول رہا ہو اپنے آپ کو کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چانسز ہے۔
اور ایسے جتنے خواب آتے ہیں لوگوں کے، یہ سارے خواب جو میں نے دو ایک آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سارے خواب آتے ہیں لوگوں کو اس قسم سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس نے رسول اکرم کو دیکھا. وہ بدماش شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، لیکن وہ شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتا، مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ کسی کی شکل کو اپنا نام بتا دے، بدل دے. یہ کر سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں. اب اس میں تمیز کیسے ہوتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ خواب بیان کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کو یقینی بات جانتا ہو پورا، حدیث کی روشنی میں، کہ آپ کے جو ہے چہرہ ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی آنکھ ایسی تھی، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر وہ اس سے ٹیلی کر رہا ہے تب تو وہ حقیقت ہے، اور اگر ٹیلی نہیں کر رہا ہے، الگ الگ شکل وہ بتا رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ شیطان ہے جو نام لے رہا ہے لیکن شکل اختیار کرنے کا پاور اس کو نہیں ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ ناراض ہیں، تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے اس کا مطلب کہ وہ دین اختیار کیے ہوئے لیکن دین میں سستی کرتا ہے، احکام الہی میں جو ہے پابندی نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، کوئی چیز، تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ اور صدقہ پابندی سے دیتا ہے. علامہ ابن سیرین ہر نبی کے بارے میں کئی باتیں میں ایک باتیں بیان کر کے آگے اپنی بات کرتا ہوں. علامہ ابن سیرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ لگاتار دیکھتے ہیں فرشتوں کو اور نبیوں کو اور خلفائے راشدین کو، مستقل دیکھتے رہتے ہیں. تو اور بعض لوگ خواب ہی نہیں آتا. وہ کوئی خواب دیکھنا نہ بزرگی کی علامت ہے اور نہ خواب آنا اس کا علامت ہے کہ یہ بندہ بڑا بدمعاش ہے. سمجھے نہیں؟ ان دونوں میں سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اگر کسی نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے یا آدم علیہ السلام نے کسی چیز کی نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بات مانتا نہیں ہے. اور اگر آدم علیہ السلام کو اچھی حالت میں دیکھا، خوش دیکھا، تو اس کا مطلب یہ بندہ بزرگ ہے. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام میں غلطی کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد رجوع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ غلطی کرے گا اور توبہ کرے گا. یہ آدم علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے نوح کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر عام اس وقت کی عمر سے زیادہ ہوگی. مطلب 60-70 کے بیچ میں لوگوں کی عمریں جو چل رہی ہیں، تو اس کی عمر کیا ہوگی؟ ایکسٹرا ہوگی تھوڑی سی. اور اس کے اس عمر میں اس کو تکلیف پہنچے گی. تکلیف پہنچنے کے بعد آخری میں اس کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ یہی سیم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. تو اگر نوح علیہ السلام کو اس نے دیکھا ہے تو یہ اس کے چانسز ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا، اس کی خوشحالی آنے والی ہے. اور حالات خراب اگر ہیں اور اس حالت میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حالات خراب ہے، کچھ دن کے بعد عنقریب اس کو کیا ہے؟ اس کو فتح ملنے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے تو حج کرے گا. اور دوسرا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اپنے والدین سے جھگڑا کرے گا، لیکن سچ بات پر. والدین سے تعلقات اس کے خراب ہوں گے، لیکن خراب ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ سچ ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے باپ سے ان کا کافی معاملہ ٹیڑھا چلا. تو کرمانی اس میں ایک امام ہے خوابوں کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ والدین سے کسی بات پر ان کی ٹنپن چل رہی ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے نا وہ حقیقت میں جس بات پر والدین سے جھگڑا کر رہا ہے وہ سچ ہے.
اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشی لاحق ہونے والی ہے، اور اگر حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کسی گمراہی سے ہدایت کی جانب آنے والا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو ایک زمانے تک وہ اندھیرے میں رہے مچھلی کے پیٹ میں، اس کے بعد اس نے لا کر کے سمندر کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ تو اس سے لوگوں نے تعبیر لی ہے کہ یونس علیہ السلام کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح جانب جانے والا ہے، اب تک جہاں تھا وہ غلط ہے۔ اور حضرت خضر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حیات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت خضر پر جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ آج کے دن، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی بھی اگر زندہ تھا، پہلے کبھی بھی زندہ رہا ہے، تو آج کے 100 سال کے بعد کبھی زندہ نہیں رہے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ نے جس وقت فرمایا کہ آج کے بعد 100 سال کے اندر جو بھی جنریشن اس زمین پر چل رہی ہے وہ کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا اگر خضر اس کے پہلے زندہ بھی مانے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں، کہانی سناتے رہتے ہیں، خضر ملے تھے اور راستہ بتایا، فلاں ہے، ڈھماکہ ہے۔ یو پی کے بعض علاقوں میں خضر کی الگ سے فاتحہ ہوتی ہے، اور وہ جا کر کے ندی کے کنارے ہوتی ہے یا بڑے کنویں پر ہوتی ہے، کشتی بناتے ہیں، عجیب عجیب جو ہے وہ چکر چلاتے ہیں، کیونکہ انسانی اختراع ہے نا، انسان جب اپنے ذہن سے چیزیں بناتا ہے تو ایسی سب گڑبڑی کرتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کو دیکھنا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی عمر زیادہ ہوگی اور سفر بہت کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خواب میں اللہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں۔ خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، فیصد کم ہے لیکن دیکھتے ہیں۔ اللہ کو اگر خواب میں کسی نے دیکھا ہے تو ایک تو یہ کہ مجموعی شکل میں اس کے بزرگی کی علامت ہے کہ بندہ بزرگ ہے، اندر سے تقوی والا ہے۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ سے راز کی باتیں کر رہا ہے لیکن بہت دھیرے دھیرے کر رہا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ پردے کے پیچھے ہے اور بندہ جو ہے پردے کے اس سائڈ میں ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے یہ بندے کے دین میں نقص ہے، مطلب اس کا دین مکمل نہیں ہے، یا تو اپنی جانب سے کچھ باتیں دین میں لگائے ہوئے ہے اور یا آدھا عمل کر رہا ہے، دین پر مکمل عمل نہیں کر رہا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو مجموعی شکل میں دیکھنا سب لوگوں کے نزدیک کیا ہے کہ بندے کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خواب ہیں جو آپ نے صحابہ کو بیان کیا، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے وہ۔ کیونکہ آپ عموماً فجر کے بعد لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتائے، تو یقینی بات ہے کہ ایک بڑی ٹیم ہے صحابہ کی اور بہت سے لوگ دیکھنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب دیکھتے تھے، لیکن اکثر راویوں نے، اکثر صحابیوں نے ان کی روایت کو کیا نہیں سمجھے۔ جو خواب اللہ کے رسول ڈیلی بیان کرتے تھے، عموماً بیان کرتے تھے، تو صحابی نے بعد میں اس کا چرچا لوگوں سے نہیں کیا۔ کچھ خوابوں کا چرچا ہوا، ایک بڑی تعداد خوابوں کی کیا ہے وہ بتائی تو گئی، لیکن اس کا لوگوں نے چرچا نہیں ہوا۔ جب چرچا نہیں ہوا تو وہ حدیث میں آیا نہیں، لہذا جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس میں سے 2-4 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ سوال کرتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اپنے معمولات کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ آپ میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ اس دن میں نے بات بتائی تھی کہ بہت سے صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ میں خواب دیکھوں اور اللہ کے رسول سے تعبیر پوچھوں، لیکن یقینی بات ہے کہ کوئی انجیکشن کے ذریعے تو خواب ہوتا نہیں کہ انجیکشن لگا لو خواب آ جائے گا۔ تو اب جس کو آ جاتا تھا
آ جاتا تھا، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تو آپ اپنے گھر میں آ کر کے، ابو بکر ساتھ میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس دن باری تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو ابو بکر خاموش رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فرمائیے کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں، جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں جو ہے 3 چاند اتر رہے ہیں، اور 3 الگ الگ چاند ہیں جو اتر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی دیکھا ہے؟ کہا کہ جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس میں 3 لوگ دفنائے جائیں گے۔ اب دیکھیں، خواب الگ ہے اور تعبیر ایک دم الگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں 3 لوگ ہوں گے جو دفنائے جائیں گے، اور وہ چاند، وہ تینوں کی مثال چاند کی مانند ہوگی، یعنی وہ بہت اونچے درجے کے ہوں گے۔ بعد میں آج تاریخ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مزار اقدس جو ہے وہ اسی کمرے میں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے لوگ جب کبھی پوچھتے تھے تو لوگ نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن آپ نے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے، تو صحابہ نے بڑے اس سے پوچھا رسول آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دودھ لایا گیا ہے اور دودھ میں پی رہا ہوں، اور اتنا زیادہ پیا ہوں کہ پورے ناخن سے سب دودھ کے چشمے جاری ہیں، دودھ بہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں خوب سیراب ہو گیا تو میں نے اس دودھ کو جو بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے بڑے اس سے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو علم کے لحاظ سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر کا علم ایک دم ایسی سوچ تھی جیسے کسی نبی کی سوچ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے جب ایمان لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم کو ہمارے دماغ میں آتی ہیں کہ اسلام کا قانون ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی قانون ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اسلام کو دور تک، کہ یہ جو شراب الاؤڈ ہے اسلام میں ابھی، ایسا ہوگا نہیں کبھی، یہ ضرور آج نہیں کل منع ہونا ہے۔ تو جو اصل پیکڑ تھے انہوں نے کہا کہ یار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ ان کو یہ تھا کہ یہ بولیں گے اور اللہ ویسے وہی نازل کر دے گا، تو بھئی خاموش رہو، ٹھیک ہے یار، نازل ہو جائیں گے، نازل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں جو سمجھ رہا ہوں بول رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن انہوں نے عورتوں کے بارے میں کہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامک سسٹم ہے پردے کا، جو آپ لوگ نکل جاتی ہیں چہرہ کھول کر کے اور ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، میرا کمپیوٹر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، یہ چلے گی نہیں گاڑی۔ تو عورتوں نے بڑی زبردست نوٹس لی ان سے، خاص کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں بھائی، یہ پردہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا بولتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلامک پالیسی جو عورتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے اللہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن یہ بیان کرنا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہیں نکلے۔ اب وہ پہلا والا بھی نازل ہوا اور وہ عورتوں والا بھی نازل ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ چیپٹر پورا باب باندھا نا کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، حالانکہ ڈیسائیڈڈ پہلے سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا تو خدا نخواستہ قرآن نازل ہوا، ایسی بات نہیں، قرآن پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن اس بندے کی دور اندیشی ہے کہ وہ ان حالات کو دیکھ کر کے وہ باتیں بول رہا ہے جو بولنا چاہیے۔ جب جنگ بدر میں
لوگ پکڑے گئے تو مسلمان بہت خوش تھے، کیونکہ ایک تو چھوٹی سی ٹکڑی نے ایک بڑی فوج کو شکست دیا۔ تو 70-72 آدمی جو پکڑے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میری رائے تو یہ ہے نا کہ یہ پہلا مارکا ہے ہمارا ان کا، یہ سانپ کا منہ بھی کچلو اور سانپ کی پونچھ بھی کچلو۔ 70-72 ان کے مارے گئے، سارے چیف ان کے مار دیے گئے، 2 کو چھوڑ کر سب مار دیے گئے تھے۔ یہ 70-72 جو پکڑے گئے ہیں ان کو بھی ختم کر دو، ایک مرتبہ میں سارا معاملہ ختم ہو جائے، دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہو مدینے پر آنکھ اٹھانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ جلالی آدمی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نرم دل کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ جو ہے وہ فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بھی جو ہے نا یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی، اور وہی ہو گیا کہ ان کو کہہ دیا گیا بھائی اتنا اتنا۔ اور یہ بھی کہا حضرت عمر نے کہ ان کو جو 72 کو مارو تو وہ لوگ ماریں جن کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مطلب میرا ماموں پکڑ کے آیا ہے، میں اس کا سگا بھانجا ہوں، میں ماموں کو مارنا، تب معلوم ہوتا ہمارا اسلام اور رشتہ داری میں اسلام غالب ہے یا رشتہ داری غالب ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اس میں چچا جان بھی پکڑے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی لوگ پکڑے ہوئے تھے، حضور کے چچا جان تھے اور حضور کے داماد بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے مان لی، قرآن مجید نازل ہوا کہ جو عمر کہہ رہا تھا وہی صحیح ہے، کرنا یہی تھا، لیکن تم نے، اللہ کے رسول کو کہہ رہا لیکن تم نے ایسا کر دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو برداشت کر لیتے، لیکن بات وہی صحیح تھی جو عمر کہہ رہے تھے، ہونا وہی چاہیے تھا حضرت عمر۔ تو یہ جو دودھ والی تعبیر ہے یہ بخاری کی، اچھا اوپر جو میں نے چاند والا واقعہ نقل کیا وہ بخاری کا نہیں ہے، سوری ہے، یہ والی بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو دودھ کی علامت ہے یہ 100 آج بھی دودھ کی علامت علم سے تعبیر رکھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دودھ دیکھتا ہے، دودھ پیا ہے، کثرت سے پیا ہے، اور اگر دودھ گفٹ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے دیوبند کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ دیوبند میں ایک بچے نے چوری کر لی، طالب علم تھا، تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، تو انہی کے بارے میں مشہور ہے، بعض لوگ دوسرے کابر کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو وہ بچہ ان کے پاس لائے گئے محتم صاحب کے پاس، تو محتم صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں حضرت یہ دارالعلوم کا طالب علم ہے۔ تو جب ریکارڈ چھانا بینا گیا تو پتہ چلا کہ طالب علم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ بچہ طالب نہیں ہے؟ تو انہوں نے خواب بیان کیا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ میں دودھ تقسیم کر رہا ہوں، اور جتنے فارغین یہاں سے ہوئے انہوں نے سب کو میں نے دودھ تقسیم کیا، اس لسٹ میں یہ بچہ میرے میموری میں آ نہیں رہا تھا۔ اس سے میرا آئیڈیا ہوا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مدرسے کا نہیں ہے، یہ بچہ آؤٹ سائڈر ہے اور یہ یہاں رہ رہا ہوگا، ایسے کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ تو انہوں نے بھی جو تعبیر بیان فرمائی وہ دودھ کی بیان فرمائی کہ میں نے جتنے بھی فارغین تھے سب کو دودھ پلایا ہے۔ تو دودھ کی جو تعبیر ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں جو ہوا کہ بچا ہوا دودھ دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ علم کی باتیں نکلتی رہیں۔ اور یقینی بات ہے جو لوگ ان پر ریسرچ کرتے ہیں، عربیوں نے تو سینکڑوں تھیسس لکھ ڈالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جو ان کی شخصیت سامنے رکھی جاتی ہے، اور جس لحاظ سے ایسے ایسے کام جو آدمی 1400 سال پہلے سوچ نہیں سکتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج 200-150 سال پہلے یہ اسکالرشپ وغیرہ بچوں کو دی جاتی ہے، یا جو کنٹری کے حالات اچھے ہوتے ہیں، یہ سارا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1420 سال پہلے اڈاپٹ کیا۔ اور جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی اور پیسے خوب آئے، حضرت عمر ہی کا دور ہے
کہ لوگ زکوٰۃ لینے نکلتے تھے تو جس کو دیتے تھے وہ بولتا تھا مجھے خود بتاؤ کہ میں کس کو زکوٰۃ دوں، میں خود دینا چاہ رہا ہوں، اور کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو میں زکوٰۃ دوں۔ ایسے حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، تو انہوں نے بچوں کو اسکالرشپ وغیرہ سب اسی وقت سے، یہ جو بے روزگار بھتہ آج چلتا ہے، بے روزگار بھتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، اس وقت تک فوج کو والنٹری طور پر جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، تو اس طریقے سے 50 ڈپارٹمنٹ کے پہلے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا لوگوں کو۔ تو عمر ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، عمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب اور بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے بڑے خوبصورت کنگن چمک رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو پھونکا، جب پھونکا تو کنگن جو ہے وہ اڑ گیا، دونوں کنگن اڑ گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا میرے بعد عنقریب 2 آدمی ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں، اور وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، سونے کا کنگن ہے، خوبصورتی ہے، اس کے باوجود پتہ ہے کیوں سونے کے کنگن سے جو تشبیہ دی گئی وہ یہ کہ دیکھنے میں انہوں نے بڑا چاند پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریں بہت تھوڑے سے عرصے میں مسلمہ جو کذاب ہے، جس کو حضور نے کذاب کہا اور کذاب کے نام سے ہی فیمس ہو گیا، حضور نے ابو جہل کو ابو جہل کہہ دیا، حالانکہ ابو جہل کا نام کوئی ابو جہل نہیں، اس کا نام، اس کی کنیت ابو الحکم ہے، اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم ہے، کہ یعنی جب کہیں ڈیسیزن نہیں لے پاتے ہیں تو اس کو بلا کر کے بتایا جاتا تو اس کا فیصلہ مانا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے نہیں مانی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں، یہ تو ابو جہل ہے۔ اس دن سے وہ ابو جہل کے نام سے فیمس ہو گیا۔ ایسے ہی یہ آدمی مسلمہ، اس نے لیٹر لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو 50-50 بانٹ لیتے ہیں، آپ اس ایریے کے ساؤتھ کے ہو جائیں ہم نارتھ کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ایریے کے نبی ہو جائیں ہم اس ایریے کے نبی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کذاب کہا تھا۔ تو ایک تو اس کی طرف اشارہ، اور دوسرے ایک اور شخص تھا، انسی اس کا نام تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت کا، لیکن مسلمہ بن کذاب نبی کے آخری دور میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات تھے، اسی وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی نے نبی کے سامنے دعویٰ یا خط لکھ کر کے اپنے چیلنج نہیں کیا۔ لیکن اس بدمعاش نے جب ان کو لوگ پکڑے گئے، آپ دیکھیں کہ جو جملہ کہا آج بھی ہوتا ہے، جب ان کے لوگ پکڑے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نظر نہیں آتی ہے اور یہ جھوٹا آدمی، تو ٹرائب سسٹم جہاں ہوتا ہے، قبائلی نظام ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے اچھا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بندہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو ہر حال میں کیا کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ تو جب تعصب آدمی کے مزاج میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ یہ 2 کنگن 2 جھوٹے نبی ہیں، اور ان کو پھونکا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں اس پورے صحابہ کے ٹیم میں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی باتیں فرمائیں۔ بعض لوگ اس میں 6 کو شامل کرتے ہیں، بہرحال اس میں سے ایک یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میری انگلی میں جو ہے وہ شہد لگی ہوئی ہے اور ایک انگلی میں گھی لگا ہوا ہے، اور میں دونوں کو جو ہے وہ چاٹ رہا ہوں۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور آپ کو اس کے بتایا تھا کہ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا خواب دکھائے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھے۔ تو انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج میں نے جو ہے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بیان فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو بیک وقت 2 آسمانی کتابوں کا علم زبردست ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بھی ماہر
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے بھی ماہر. تو آپ نے اس کی تعبیر جو ہے شہد اور گھی کی جو ہے نا وہ آسمانی کتابوں سے بیان فرمائی. حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار تھے. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جب سیرت کا پروگرام چلا تھا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم نے کرایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سے جا کر کے جبریل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے کا واقعہ بیان کیا تھا وہ ورقہ بن نوفل تھے. تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ورقہ بن نوفل بہت ہی سفید لباس میں ہیں. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل پہلے مسلمان ہیں, حضرت خدیجہ کے بعد پہلے اسلام لانے والے ہیں. کیونکہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو لے کر کے گئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. تو ورقہ بن نوفل سے پوری جب داستان بیان کی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا ہے, اور آپ نبی ہیں اللہ کے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو مکے سے لوگ نکال دیں گے, اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا کوآپریٹ کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ مکے والے ہم پر جام دیتے ہیں, یہ مکے والے ہم کو امین کہتے ہیں, یہ مکے والے اپنے فیصلے کرواتے ہیں, یہ ہم کو صادق کہتے ہیں. سارے مکے کا بینک جو کیش بینک تھا, جو پیسہ رکھتے تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی بات ایک دم جو ہے نا وہ عجیب لگی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ان ورقہ بن نوفل کے بارے میں خواب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ ایک آئے ہوئے ہیں اور بڑے سفید لباس میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ جنتی ہے. اور اس وقت سے یہ بات عام ہو گئی کہ سفید لباس میں اگر کسی ایسے شخص کو دیکھا جائے جس کا انتقال ہو گیا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ نیک ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. آپ نے پوچھا, کہا کہ اگر سفید کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ہوتا تو وہ لباس جو ہے وہ علامت صحیح نہیں تھی, لیکن سفید لباس جس نے دیکھا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے, اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ, اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اچھا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماہرین خواب میں ہیں. انہوں نے تو ایک خواب بیان کیا ہے, بس دو ایک باتیں اور کر کے فرشتوں کے بارے میں اور ملک الموت کے بارے میں بتا دیتے ہیں. بعض لوگ ملک الموت, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے, ملک الموت کے بھی معلوم نہیں کیوں ایسے میں بہت آتے ہیں, ملک الموت کو دیکھا, ایسا دیکھا, ویسا دیکھا. تو میں نے تو کہا کہ ملک الموت کے بارے میں ایک تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کر دی جائے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کسی اچھے آدمی نے محل دیکھا ہے, پیلس دیکھا ہے, تو اس کے نیک عمل کی علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرے گا. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو وضو کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی کام اسٹارٹ کیا ہے اس کو مکمل کرے گا. اور اگر وضو بیچ میں ختم کر دیا ہے, مطلب وضو کمپلیٹ نہیں کر سکا خواب میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی کام شروع کر رہا ہے, بیچ میں لٹک جائے گا, کام مکمل نہیں ہوگا. کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ عموماً تو اس سے حج مراد ہوتا ہے, لیکن اس سے نکاح بھی چانسز ہیں کہ خاص کر اس آدمی کا جس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, لڑکی یا لڑکا کا, اگر اس نے دیکھا ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے. ملک الموت کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے ملک الموت کو دیکھا ہے, جنرل دیکھا ہے, کوئی خاص چیزیں ایسے دیکھ لیا ملک الموت, انہوں نے کہا کہ ملک الموت کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دن پورے ہو گئے اور عنقریب جو ہے نا وہ اس دنیا سے جانے والا ہے. اگر ملک الموت کو دیکھیں کہ ملک الموت آئے ہیں اور بہت ہیپی ہیں, خوش ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت ہوگی اور درجہ شہادت کا ملے گا اگر ملک الموت کو خوشی حالت میں دیکھا ہے. ایک اتفاق سے خواب بھی دیکھا, ایک صاحب نے خواب بھی پوچھا تھا کہ ملک الموت سے کشتی لڑ رہے ہیں اور ملک الموت کو کشتی میں انہوں نے اٹھا کر کے پٹک دیا. تو یہ اتفاق سے یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خواب ہی نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے ملک الموت کو دیکھا اور دیکھا کہ اس سے وہ فائٹنگ کر رہا ہے اور اس نے کشتی کر رہا ہے, پٹک دیا,
تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض سے نجات پائے گا. مطلب جو بیماری لاحق ہے نا، وہ بیماری سے یہ فائٹنگ کر رہا ہے اور بیماری جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوگی اور یہ بندہ کیا ہے بیماری سے نجات پائے گا. اور اگر اس نے دیکھا کہ ملک الموت ہی کو مار دیا، یہ تو خواب ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اگر اس نے دیکھا کہ ملک الموت کو قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک بڑی مخلوق سے یہ دشمنی مول لے گا. تو یہ ملک الموت کے بارے میں چند خواب ہیں. فرشتوں کے بارے میں خواب ہے کہ اگر نیک شخص فرشتے کو دیکھتا ہے، کوئی بھی فرشتہ ہو، تو ایسی شکل میں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نیک کام خیر فلاح کرے گا. اور اگر نیک سے مراد مالداری بھی ہے اور نیک بھی ہے. اور اگر کوئی آدمی غریب ہے اور پریشان ہے، ایسا آدمی اگر فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم مزید لاحق ہونے والا ہے. اچھا، اگر فرشتے سے دیکھا کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کسی بات پر، مطلب فائٹنگ نہیں ہے، مطلب اورل باتیں ہو رہی، زبانی باتیں ہو رہی ہیں، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ گنہگار ہے، یہ گناہ مستقل کر رہا ہے. اور اگر اس نے دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہے اور کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کوئی چیز آنے والی ہے یا اس قسم سے کیفیت ہے، باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ انتظار میں کھڑا ہے، اگر فرشتے کو منتظر دیکھا، انتظار کی حالت میں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ان قریب جو مال ہے یہ ختم ہونے والا ہے. اور اگر دیکھے کہ فرشتہ کسی علاقے میں کھڑا ہے لیکن انتظار کی کیفیت نہیں ہے، آئے ہیں 2 4 10 فرشتے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں اگر بدامنی ہے تو امن ہو جائے گا، حالات جو ہے اس سچویشن اس علاقے کے اچھے ہو جائیں گے. اور اگر فرشتے کو دیکھا کہ عورت کی شکل میں ہے، یہ بہت دیکھتے ہیں لوگ، معلوم آپ کو، دیکھا ہے کبھی؟ تب کیا ہے، فرشتوں کو عورت کی شکل میں اگر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات بیان کرتا ہے جو ٹوٹل جھوٹ ہے اور مستقل اس جھوٹ پر لگاتار کنٹینیو باتیں کر رہا ہے. تو فرشتے کو عورت کی شکل میں دیکھنا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ جھوٹا ہے اور جھوٹ پر اڑا ہوا ہے، لگاتار بیان کر رہا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے کہ فرشتے کے ساتھ وہ اڑ رہا ہے، اڑنے کا خواب بعض لوگ بہت دیکھتے ہیں، فرشتے کے ساتھ اگر وہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے لیکن توبہ نصیب ہوگی. فرشتوں کے ساتھ اگر اڑتے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرنے والا تو ہے لیکن اس کے مرنے سے پہلے پروردگار عالم اس کو توبہ نصیب فرمائے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے کچھ مختصراً رکھی اعظم بھائی کی وجہ سے، ورنہ تو ہم بھول گئے تھے. تو انشاءاللہ جمعرات کو آپ جو ہے، کل کون سا دن ہے؟ بدھ ہے. پرسوں انشاءاللہ ہم جو ہے نا عید میلاد النبی پر تفصیلی بات کریں گے، 1 گھنٹہ بات کریں گے. تو آپ لوگوں کو بھی بتائیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.